جب آپ کو لگے نا کہ آپ کی دعائیں رک گئی ہیں، آپ کی راہیں تمام بند ہو گئی ہیں، آپ کے صبر کی انتہا ہو گئی ہے، تو یہی وہ لمحہ ہے جب آپ نے اپنے رب کی مدد لینی ہے، اور آپ کا رب اس وقت آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آزمائشوں کا آنا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کچھ خاص عطا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے۔ دعا میں تحیر جو ہوتی ہے وہ مایوسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس میں کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جو چیز آج ہمیں نہیں ملی وہ کل کسی بہتر شکل میں، کسی بہترین شکل میں، کچھ ایسی شکل میں جو شاید ہمارے لیے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ تب عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، وہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، اور انہیں جو ہے نا ہمارے بہترین وقت، جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہترین وقت ہے میرے بندے کو اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کا عطا کرنے کا، بہترین جو وقت ہے وہ اس وقت میں اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا ہے، اپنے رب پہ توکل رکھنی ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور وہ بے شک 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ کے سامنے بہائے گئے آنسوں کا بھرم اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں توڑتا۔ وسیع، کشادہ اور برکت والا رزق ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت ڈالے، اور اتنی برکت ڈالے کہ اس کا ہاتھ دوسروں کو دینے والا بنے، ہاتھ پھیلانے والا نہ بنے، ہاتھ دینے والا بنے۔ اور ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو جائز ہر خواہش کو پورا کرے۔ جس طرح رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ہم مسلمان سحری کے ٹائم روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے ہیں، اور اگر میں 2 اللہ کے ایسے پاورفل نام بتاؤں گی کہ یقین مانیں، جب آپ سحری کے ٹائم اٹھیں، آپ وضو کی حالت میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ نے اٹھتے ہی ان اللہ کے نام کا ورد شروع کر دینا ہے، اور یہ وظیفہ یقین مانیں آپ کے کرنے کی دیر ہوگی، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نام کی بدولت، ان اذکار کی بدولت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے وسیع رزق عطا کرنا شروع کر دیا، اور آپ کے گھر سے اللہ تعالیٰ نے نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیا، آپ کے گھر میں پازیٹیوٹی کو داخل کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر میں جو رزق کی تنگی تھی، غربت نہیں ختم ہو رہی تھی، مفلسی ختم نہیں ہو رہی تھی، تو ان ناموں کی بدولت، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی ایک اپنی خصوصیت ہے، اپنی ایک پاور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام کی، ہر نام کی ایک اپنی پاور ہے، اور ہر نام کا ایک اپنا مطلب ہے۔ تو یہ جو میں 2 نام بتا رہی ہوں، یہ آپ ویسے بھی رمضان کے بعد بھی عام روٹین میں بھی آپ پڑھتے رہنا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ یہ الفاظ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ نام، پاورفل نام پڑھتے رہیں، تو آپ کو خود بخود جیسے افاقہ کہتے ہیں نا، افاقہ محسوس ہوگا۔ نام اللہ تعالیٰ کے یہ جو وظیفہ ہے ناموں کا، یہ میں بتا رہی ہوں، وظیفہ تو نہیں ہم اس کو کہہ سکتے، کیونکہ یہ نام اس طرح ہے کہ آپ اس کی کوئی مقدار نہیں مقرر کہ آپ نے اتنی مقدار میں پڑھنا ہے، اتنی گنتی میں پڑھنا ہے، آپ نے اس کو کھلا پڑھنا ہے، جیسے آپ اٹھے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو پڑھتے رہیں، مطلب گننے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس کو کھلی مقدار میں، وسیع رزق پانا ہے تو آپ نے اس کو وسیع تعداد میں پڑھنا ہے، بس اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھیں، کیونکہ اس میں کوئی آپ کا ٹائم نہیں لگنا۔ آپ اٹھتے بیٹھتے ویسے بھی مطلب فضول اگر کاموں میں بھی آپ اپنا دھیان بٹا رہے ہیں نا، اس کو چھوڑ کے آپ اگر زبان پہ 2-3 دن کی بات ہے، اس کے بعد آپ کی زبان پہ یہ آٹومیٹک جاری رہے گا، آپ سو کے بھی اٹھیں گے نا، میں اپنی پرسنلی بات بتا رہی ہوں کہ آپ سو کے بھی اٹھیں گے نا، آپ کی زبان پہ وہ ورد جاری ہوگا، تو آٹومیٹک آپ کھانا بناتے وقت، کام کرتے وقت آپ کے منہ پہ یہ اذکار ہوں گے۔ اچھا، جو اب میں نام کی بات کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا قویو، یا اللہ۔ آپ نے یہ 2 نام کو مسلسل پڑھتے رہنا ہے، جب آپ کھانا بنا رہے ہوں، آپ گھر والوں کو کھانا دے رہے ہوں، تو آپ نے بس یہ پڑھتے رہنا ہے، یا قویو یا اللہ۔
میں مان ہی نہیں سکتی اگر کوئی بندہ ان اذکار کا، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا ورد جاری کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد اس کے گھر میں تنگی رہے، اس کے گھر میں اگر تنگی ہوگی وہ خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی۔ جتنا آپ اللہ پر یقین رکھ کر، جتنا آپ توکل رکھ کے، جس طرح میں بار بار کہتی ہوں، آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی جلدی اس کا رد عمل آپ کو دیتے ہیں، آپ کی دعا اتنی جلدی قبول کرتے ہیں۔ اور یہ تو ویسے ہی آپ نے بس اللہ تعالیٰ سے جب نام، اللہ تعالیٰ کا یہ نام لے رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس نام کی بدولت اتنی اس کی بینیفٹس ہیں نا کہ آپ کو آٹومیٹک فیل ہوگا کہ آپ کے گھر سے یہ ساری مفلسی وغیرہ ختم ہو رہی ہے۔ سو آپ نے ان ناموں کو پڑھنا ہے، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی بتانا ہے، کیونکہ انسان اگر کوئی اچھی بات کسی دوسرے کو بتاتا ہے نا، یہ صدقہ جاریہ، جس طرح ہم چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں وسیع کھلا کشادہ رزق عطا فرمائے، اس طرح ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کو بتائیں گے یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اس سے آپ کی رزق میں، آپ کی دولت میں کمی تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بہت پسند آئے گا۔ سو یہی تھی میری آج تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک کر دینا ہے، چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دینا ہے، اور مجھے نیکسٹ ویڈیو تک دینی ہے اجازت۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔